چھٹی کا دن کپتان کے خلاف حکومت کا گریٹر پلان بری طرح پاش پاش۔ ایک بڑا قانون جس میں کپتان کو پھنسانے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ کیسے زبردست ہوا، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریکنگ آلویز کے ساتھ ناظرین اکرام، میں ہوں فیصل سید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کی پناہ میں عافیت سے ہوں گے۔ جاتے جاتے گورنمنٹ کتنی اس وقت عجلت میں، کس قدر وہ ایک شخص ان کے اعصاب پر سوار ہے جس کا نام ہے عمران خان، اور اس کو اس وقت دبانے کے لیے، اس کو راستے سے ہٹانے کے لیے کتنی خوفناک پلاننگ کی گئی۔ آج سینٹ میں چھٹی والے دن، چھٹی کا دن، اور یہ کبھی اجلاس نہیں ہوا۔ ناظرین یہ بھی یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی اجلاس نہیں ہوا جب تک کوئی غیر معمولی صورتحال نہ ہو۔ آج اجلاس بلایا جاتا ہے، ایک بڑا قانون بنایا جاتا ہے جس میں پی ٹی آئی کو ایک خوفناک منصوبے کے تحت راستے سے ہٹانے کے لیے، چیئرمین کو اس کی جو ساری سیاست ہے اس کو ڈبونے کے لیے اس کی قانون سازی کی جانی تھی۔ ڈائریکٹ قانون پیش کیا گیا سینٹ میں، اور اس پہ کس طرح سے رب تعالیٰ کی طاقت جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے وہ اس میں بیان کرتے ہیں۔ ناظرین میرا یہ چینل نیا ہے، پلیز اس کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجیے گا تاکہ آپ تک ہماری نیوز اپڈیٹ پہنچتی رہے۔ ناظرین یہ بات کر رہا تھا کہ یہ رب تعالیٰ کی جو کیسے طاقت جو ناپاک عزائم ہوتے ہیں، جن میں ایک آپ کی کھوٹ شامل ہوتا ہے، وہ کس طرح ناکام ہوتے ہیں۔ آج سینٹ میں ایک بڑا خوفناک بل پیش کیا گیا۔ وہ بل تھا مذہبی انتہا پسندی، سیاسی جماعتوں میں مذہبی اور فرقہ وارانہ اور دہشت گردی کی جو انتہا پسندی کی جو ونگز ہوتے ہیں، ان کے خلاف جو ہے انہیں ختم کرنے کے لیے، ان کو ڈسکریج کرنے کے لیے بڑا قانون بنایا گیا، جس میں ان جماعتوں کے یہ جو سو کالڈ جماعتیں، اس میں پی ٹی آئی کو دیکھیں کس طرح باریکی سے فکسنگ کی جانے کی کوشش کی گئی۔ ان جماعتوں کے جو سربراہان ہیں ان کے اثاثے منجمد ہو گئے، ان کے بین الملک ٹریولنگ پر پابندی ہوگی، ان کی سیاسی جماعت پر پابندی لگائی جائے گی، اور ان کے لائسنسز جو ہے وہ منسوخ کیے جائیں گے، اور پھر ان کے خلاف جو ہے تو ملک کے اندر کارروائی کی جائے گی، اور ان کی کسی بھی طرح کی سیاست میں حصہ لینے کی پابندی ہوگی۔ ناظرین یہ تو ہوا کہ انتہا پسندی، دہشت گردی جو ہے اس میں وہ قانون بظاہر اس کے لیے استعمال کیا گیا، مگر سیاسی جماعتوں میں انتہا پسندی کے جو گروہ ہوں گے، یا انتہا پسندی میں جو جماعت شامل ہوگی اور جو سپورٹ کرے گی یا جس میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز دیکھی جائیں گی، اس کے اوپر جو ہے یہ قدغن لگانے کی کوشش کی گئی ہے کہ انتہا پسند جماعت اسے ڈکلیئر کیا جائے گا، اور پھر اس کے سارا کچھ پابندی لگا دی جائے گی۔ ہر طرح سے اس کے پاسپورٹ جو ہے وہ ضبط ہو جائیں گے، بیرون ملک سفر پر پابندی ہوگی، اس کا شناختی کارڈ کینسل ہوگا، اس کے اثاثے منجمد ہوں گے، اس کے بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ فریز ہوں گے، پھر کوئی بھی ادارہ ان کو لوننگ نہیں کر سکے گا، ان کو قرضہ نہیں دے سکے گا، کسی طرح کی معاونت نہیں فراہم کر سکے گا۔ تو یہ باریک بینی سے یہ سارا قانون جو ہے اپلائی کیا جانا تھا پی ٹی آئی پر، پی ٹی آئی کے سربراہ پر۔ چونکہ جاتے جاتے دن ہیں، 10 دنوں میں آگے الیکشنوں کا دور آنا ہے، اس میں انہیں خود نظر آ رہا ہے کہ ان کی دال گلتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اگر پی ٹی آئی میدان میں ہوگی، اس کا چیئرمین میدان میں ہوگا، تو ان کی شکست جو ہے موجودہ سروے جو ہیں وہ شکست جو ہے وہ دیوار پر لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو اس سے پہلے یہ اتنا خوفناک قانون چھٹی والے دن بلایا جاتا ہے، مگر یہ ناکام کیسے ہوتا ہے؟ ناکام کون کرتے ہیں؟ اس میں پیپلز پارٹی بھی موجود ہوتی ہے سینٹ میں، پھر پی ٹی آئی کے سینیٹر، جماعت اسلامی کے، ساری جماعتوں کے وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے خلاف جو آواز اٹھائی ہے وہ جماعت اسلامی کے سینیٹر ہیں مشتاق۔ انہوں نے کہا کہ اس جو بل ہے اس میں بظاہر یہ لگتا ہے کہ صرف
یہ وہ کہہ رہے ہیں، جماعت اسلامی کے جو سینیٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بظاہر لگتا ہے کہ یہ تحریک انصاف کو آؤٹ کرنے کا بل ہے، یہ سراسر غلط ہے، سب کو یکساں مواقع ملنے چاہیے سیاست میں، یہ پاکستان سب کا ہے، اس میں کسی ایک جماعت کے خلاف قانون بنانا سراسر ذاتی ہے اور یہ اپنے ہی خلاف جا سکتا ہے۔ اچھا یہی نہیں، اس کے بعد عرفان صدیقی، پروفیسر عرفان صدیقی، سر سید کالج والے، معاون خصوصی وزیر اعظم کے، جو ان کی تقریر بھی لکھتے ہیں، وہ ان کی بڑی مؤثر آواز اٹھی ہے حکومت کی طرف سے۔ انہوں نے یہ کہا ہے جناب کہ یہ بل ہمارے لیے ہمارے ہی گلے کا پھندا ثابت ہوگا، یہ ہم ہی پر شکنجہ کسا جائے گا کل جب ہم سیاست کریں گے، کل جب ہم کسی کے خلاف احتجاج کریں گے تو پھر یہی قانون جو ہے ہماری جو ہے گلوں کا پھندا بنے گا۔ تو اس لیے اس پر باریک بینی سے اس پر غور کیا جائے، اس کے اگر وسیع تر مقاصد دیکھے جائیں تو اس میں ہم سارے پھنس جائیں گے۔ آنے والے دور میں یہ قانون ہمارے اوپر استعمال ہوگا۔ یہ ہے پروفیسر عرفان صدیقی، معاون خصوصی وزیر اعظم پاکستان۔ اور انہوں نے کہا کہ اس بل کی شقیں جو ہیں وہ آزادی پر قدغن ہیں اور ان کو ریویو کیا جائے۔ پھر کامران مرتضیٰ ہے جی، کامران مرتضیٰ جو ہیں یہ جماعت اسلامی کے ہیں، انہوں نے بھی بڑی بھرپور قسم کی آواز اٹھائی۔ انہوں نے کہا جناب کہ یہ کیسا قانون بنانے جا رہے ہیں آپ، یہ کس طرح کی قانون سازیاں کر رہے ہیں جس میں آزادی سلب کر رہے ہیں آپ لوگوں کو، سیاست اس میں سراسر لگتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے اوپر اور ایک مخصوص سیاسی جماعت کو آپ نشانہ بنا رہے ہیں۔ اس میں انسانی حقوق جو ہے وہ الگ سے اور اظہار رائے کی آزادی جو ہے اس پر بڑا قدغن ہے، ہماری سرگرمیوں پر پابندی ہے۔ یہ بل قطعاً ہم اس کو منظور نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے بعد آتے ہیں جی طاہر بزنجو، یہ جماعت اسلامی کے سینیٹر ہیں۔ اس کے بعد جناب غفور حیدری صاحب ہیں، غفور حیدری صاحب نے تو کہہ دیا کہ آج چھٹی کا دن ہے سینیٹر صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے اور آپ سے یہ گلہ ہے کہ آج چھٹی کے دن آپ نے یہ اجلاس بلایا ہی کیوں؟ کیا یہ اتنا اہم تھا؟ یہ قانون سازی، بہت ساری قانون سازیاں کی جانی ہوتی ہیں، یہ قانون سازی اتنی اہم کیوں تھی کہ آپ نے چھٹی والے دن اس کا اجلاس بلایا ہے اور اس میں یہ بل آپ نے پیش کر دیا؟ اس طرح انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں یہ قطعاً یہ جو کچھ یہ بل ہے ہم اس کو پاس نہیں ہونے دیں گے، ہم اس کے حق میں نہیں ہیں اور نہ ہی ہم کسی طرح کی آزادی جو ہے اس کے اوپر قدغن لگانے کو ہم ووٹ کریں گے، یہ ہم سب اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اچھا یہ بل جو ہے ویسے یہ پیش کس نے کیا یہ آگے جا کے بتاتے ہوں۔ مزے کی بات ہے جس شخصیت نے بل پیش کیا اس سے آپ ابھی اندازہ لگا لیں کس نے پیش کیا ہوگا، ایسا بل کون پیش کر سکتا ہے۔ اچھا پھر اس بل کی ہمایوں محمد ہیں جناب، ہمایوں محمد ہیں سینیٹر ہیں، ان کی جو انہوں نے کلمات کہے وہ تمام پر سبقت لے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس بل کی ایک ایک لائن اور ایک ایک لفظ، اس بل کی ایک ایک لائن اور ایک ایک لفظ جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ تحریک انصاف کو آؤٹ کرنے کے لیے ایک سازش ہے، یہ تحریک انصاف کے خلاف اس کے قائد کو اس جماعت پر پابندی لگانے کے لیے، اس کے خلاف انتقامی کارروائیاں کرنے کے لیے یہ بل لایا جا رہا ہے۔ اس کی ہم کسی طور بھی حمایت نہیں کر سکتے کیونکہ آگے چل کر یہ ہم سب کے لیے جو ہے ایک مصیبت کا پہاڑ بنے گا، ہمارے گلوں کا پھندا بنے گا۔ اچھا میں یہ بتا رہا تھا بل پیش کس نے کیا، ابھی تک آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ نہیں لگایا۔ یہ بل ہمارے مشہور و معروف جناب اینٹی رائٹس جو شخصیت ہیں، جو دبانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو ربڑ کی گولیاں اور انبار لگانے کے ماہر ہیں، جناب محترم رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے یہ بل پیش کیا گیا اور ان کی اپنی حکومت کے لوگوں نے ہی اس بل کو اڑا کے رکھ دیا۔ اس بل میں ناظرین جو میں بات جو نوٹ کر رہا ہوں، پیپلز پارٹی جو ہے اس نے اس بل کی مخالفت میں کوئی آواز نہیں اٹھائی۔ جمہوریت کے علم بردار جناب بلاول بھٹو صاحب، زرداری صاحب، جی اے بھٹو زندہ ہے، اس طرف سے ایک آواز بھی نہیں اٹھائی گئی۔ اس سے اور بڑھ کر افسوس کا مقام یہ ہے
کہ پی ٹی آئی کے سینیٹرز نے ایک لفظ نہیں بولا، یوں لگتا تھا کہ انہیں سانپ سونگھ گیا ہے۔ ندیم ملک اپنے ایک پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ جب پی ٹی آئی کے سینیٹرز نے ایسا ہی رول ادا کرنا ہے کہ اپنی جماعت کے لیے آپ ایک لفظ نہیں بول سکتے جب سارے بول رہے ہیں، تو پھر آپ سینٹ سے ریزائن کریں۔ آپ کیوں بینیفٹس لے رہے ہیں؟ قوم کا پیسہ کیوں ضائع کریں؟ اپنی پارٹی کی آپ کس بات کی نمائندگی کریں؟ آپ سینٹ سے جائیں، اٹھیں، ریزائن کریں اور باہر جائیں۔ آپ کس لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ اپنی پارٹی کے لیے نہیں بول سکتے؟ اتنا خوفناک بل جس میں آپ کی پارٹی کو دبایا جا رہا ہے، آپ کی طرف سے کسی کی ضرورت نہیں ہوئی۔ سب سے پہلے جو آواز آتی ہے وہ جماعت اسلامی کے سینیٹر کی آتی ہے، باقی جو ہے وہ بولتے ہیں، دو جماعتیں خاموش رہتی ہیں، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی والے۔ یہ پی ٹی آئی کے سینیٹرز کی مجرمانہ خاموشی میں کہوں گا، شاید یہ خود یہ چاہتے ہو کہ ہمارے لیے چھٹی ہو، ہم کہیں اور جماعتوں میں جائیں، ہم ایسے ہی بندے ہوئے ہیں، چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے اس کو بھی لگائیں گے یہ آگے پیچھے تاکہ ہمارے راستے صاف ہوں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں چیئرمین پی ٹی آئی کو اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ جو جس فورم پہ اسمبلی، قومی اسمبلی میں آپ ہے نہیں، سینٹ میں آپ موجود ہیں، وہاں آپ بولتے نہیں، آپ گنگ ہوئے ہیں، آپ کے منہ میں جو ہے تو وہ آپ چنگم چپاتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر، آپ کو بولنے کی جرت نہیں ہوتی آپ کہ یہاں پر آواز اٹھائیں۔ تو یوں ناظرین کرام، یہ بل جو ہے بری طرح ناکام ہوا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو اور ان کی جماعت کو ایک ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی، جاتے جاتے ان کو ایک آخری حملہ تھا، یہ کہیں کہ چھٹی والے دن جو کیا گیا بری طرح ناکام ہوا، پاش ہوا۔ اس کی اپنی ان کا اتحاد جو ہے اس کا چورا چورا ہو گیا، اس کی کرچیاں ہوگی جو حکومتی اتحاد بیٹھے ہوئے، کیونکہ اپنوں نے آواز اٹھا دی۔ اور اس اینڈ میں جناب صادق سنجرانی صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت اس بل کو ڈراپ کرے یا نہ کرے، اہم الفاظ ہیں، حکومت اس بل کو ڈراپ کرے یا نہ کرے، میں اس بل کو ڈراپ کرتا ہوں۔ یہ دو ٹوک لفظ کر کے انہوں نے اس کو وائنڈ اپ کر دیا، اس بل کو اڑا کے رکھ دیا۔ یہ تھی ناظرین آج تک کی بڑی چھٹی والے دن حکومتی سازش جو پاش ہوگی، جس کے ساتھ رب کی طاقت ہو اسے دنیا کی طاقتیں کبھی نہیں دبا سکتی۔ یہ شاید ابھی ان ناسمجھوں کو سمجھ نہیں آئی۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔